مغرب جو ہے، مغرب کی نماز یہ دن کا وطر ہے، اور جو عشاء کے وطر ہے وہ رات کے وطر ہے۔ تو اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مفتبہی قول یہ ہے، جس قول پہ فتویٰ دیا گیا وہ یہ ہے کہ جس طرح مغرب کی نماز ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وطر کی نماز بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور جو اعتراض دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے کہ حضور پاک کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سلام پہ حضور بیٹھے اور پھر ایک رکعت کو بڑھایا، تو اس سے مراد وہ سلام ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو سلام پڑھا جاتا ہے حضور کی ذات پر اور تمام مسلمین و مسلمات اور مؤمنین و مومنات اور صالحین کی ذات پر جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی اس وقت عرفاً سلام کہا کرتے تھے کہ سلام پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ تو اس لیے یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے وطر کیا ہیں؟ مغرب کی نماز، اور رات کے وطر کیا ہیں؟ 3 وطر جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز اللہ کو پسند ہے وطر کی، اس لیے حضور پاک نے اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد جمعہ کی ہمارے ہاں نماز جمعہ سے پہلے 4 سنت موقدہ ہیں، نماز جمعہ کے بعد پھر 4 ہیں اور پھر 2 ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس کے بارے میں بعض مکاتب فکر یہ اس حدیث پاک پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جمعہ کے بعد 2 ہیں، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ ظہر کی نماز میں فرضوں کے بعد 4 ہیں۔ تو یہ 2 روایات آ گئی، تو بعض نے جمعہ کے بعد 2 کو لے کے اسی پہ اکتفا کیا، اور وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دعا کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے، صحابی کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ سنتیں اور نفل وہاں پہ پڑھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا گھر جا کے پڑھو، کیونکہ یہ نماز گھر کی نماز ہے، اس لیے اس کو گھر میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت محمد عربی کا معمول مبارک تھا، ابتداء میں تو سکھانے کے لیے وہاں پہ پڑھی، لیکن اس کے بعد آپ کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے، فرض پڑھ کے آتے، پھر 2 سنتیں پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے۔ اس طرح مغرب کی نماز، اسی طرح عشاء کی نماز کی سنتیں، اسی طرح نماز فجر کی سنتیں حضور پاک اپنے گھر سے پڑھ کے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ لیکن مسافروں کے لیے اور جن کو بعد میں پڑھنا مشکل ہو، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہیں پہ پڑھ کے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ جائیں جس مقام پہ جانا ہے تو وہاں پہ ان کو پڑھنی نہ ہو یا ان کے لیے پڑھنی مشکل ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک سرور کائنات کے حوالے سے کہ کچھ 2 سنتیں لیتے ہیں موقدہ فرض نماز جمعہ کے، جو 2 فرض ہیں ان کے پڑھنے کے بعد، اور کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 6 کہتے ہیں۔ تو ہمارا موقف امام اعظم نے جو لیا وہ یہاں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک گئے، مکہ پاک گئے، تو وہاں پہ آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ نماز جمعہ کے بعد چونکہ مسافر تھے تو بقیہ نماز بھی مسجد حرام میں کھڑے ہو کے پڑھی، تو فرمایا پہلے 2 پڑھی پھر 4 پڑھی۔ اسی طرح گھر میں بھی جب آپ ہوتے تو پہلے 2 پڑھتے یا 4 پڑھتے، انہوں نے اسی کو لے لیا حدیث پاک کو کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے بعد 2 ہیں تو پہلے 2 کو پڑھ لیا اور پھر 4 کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ترتیب کو لیتے ہوئے کہ 4 سنتیں ہمیشہ پہلے ادا کی جاتی ہیں اور 2 بعد میں، اسی ترتیب کو لیتے ہوئے باقی صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو وہ نماز جمعہ کے بعد پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے موقدہ کی، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ احادیث طیبات ہیں 2-3 جو آپ کے گوش گزار کر دی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سنت موقدہ کی اور بھی ہیں، اور جمعہ والے دن 10 رکعتیں تقریباً سنتوں کی 10 رکعتیں موقدہ ہیں، 4 پہلے والی، 4 بعد والی اور 2 اس کے بعد والی۔ اللہ پاک سنتوں کا فیضان ہمیں پہنچائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو 12 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے، اللہ سنتوں کے بدلے میں جنت کا اس کا ہر روز ایک گھر بناتا ہے۔ 12 سنتیں جو پڑھتا ہے نا ہر روز موقدہ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز جنت میں اس کا ایک گھر بناتا ہے۔ اور جو 365 دن پڑھے تو 365 گھر تو سنتوں کے ہو گئے، فرضوں کی پھر کیا مقام ہوگا، روزوں کا کیا مقام ہوگا۔ ایک روزے کے وہ حضور نے فرمایا ایک روزے کے بدلے حور سے نکاح ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں ہے کہ جس کا فرش جو دیکھیں تو 70 ہزار اس کے اندر فرش ہیں، 70 ہزار کمروں کا ایک مکان ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑا رقبہ اللہ پاک بندے کو نیک اعمال کرنے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو مکمل سنتوں کا، رمضان کا فیضان اور برکات عطا فرمائے۔